ہم لاک ڈاؤن کی بات کریں، پچھلے 3 سال میں جب لوگ جو ہے یوا ہمارے جو ہے اس کے اچھے نتائج آتے تھے، جو وہ کاروبار میں رہتے تھے، کوئی فتنہ فساد نہیں ہوتا تھا، نہ ڈرگس۔ آج کی ڈیٹ میں جو 3 سالوں سے ہماری بری حالت ہے ہماری اکنامی، آج کی ڈیٹ پہ اگر دیکھیں ڈرگ بڑھ گیا، ہمارا خودکشی کا رجحان بڑھ گیا، رشتے جو ہے وہ کاٹنے بھی آ گئے، میاں بیوی کا رشتہ ختم ہونے، بچوں کو پیسے نہیں ہے اسکول دینے کے لیے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے یہ کتنا سینسٹیو مسئلہ ہے؟ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کتنا ہم ساری سوسائٹی کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم دیکھیے ڈرگس کی بات ڈیلی، آپ دیکھیے خودکشی کا رجحان کتنا بڑھتا ہے۔ یہ تو اسی بزنس نہ ہونے کی وجہ سے جو مالی حالات ہماری بری ہو گئی، تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے جیسے یہ سارا کچھ سینیرو ہمارا ٹھیک طرح سے اور پٹری پہ آئے۔ ایکچولی جو آپ نے بات کی، جو خودکشی کا مسئلہ اس وقت بڑھ رہا ہے، بے روزگاری کا مسئلہ بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں پچھلے 3 سالوں سے ہمارے جوان گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، نہ ان لوگوں نے ایجوکیشن حاصل کی، نہ ان لوگوں نے اپنا بزنس کوئی سٹارٹ کیا پچھلے 3 سالوں سے۔ اس میں ہماری ذمہ داری بڑھتی ہے، کیوں نہیں بڑھتی ہے؟ اس میں یہ ذمہ داری ہے ہماری۔ آپ دیکھیں ہمارا جوان اس وقت ڈپریشن کا مریض ہے بیچارہ، اس کے پاس کام نہیں ہے، اس کے پاس پڑھائی کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ اپنا ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ ہماری اپیل ہے آپ کے وسادت سے، جو ہمارے زیادہ شہری ہیں یہاں پر کشمیر میں، جو مالدار لوگ ہیں کشمیر میں، ان کو آگے آنا چاہے۔ جتنے بھی ہمارے لوگ غریب ہوئے پچھلے 3 سالوں سے اس چیز کے حوالے سے، لاک ڈاؤن کے حوالے سے، ان کو معاونت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان بڑے لوگوں کو آگے آنا چاہے، سول سوسائٹی کو آگے آنا چاہے، جو مسجد کے امام ہیں ہمارے، ان کو آگے آنا چاہے، جو ذہذت شخصیت ہے اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں، ان کو آگے آنا چاہے اس چیز کے حوالے سے جو ہمارا یہ رجحان بڑھ گیا خودکشی کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں کشمیر میں یہ خودکشی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ میں بھی اب میری بھی اتنی ایج ہو گئی، مگر آپ اپنے لائف میں میں نے کبھی نہیں سنا یہاں پر خودکشی ہو رہی ہے۔ مگر آپ خودکشی کا رجحان آج بڑھ گیا، آج یہ ڈپریشن ہم بڑھ گئے یہاں پر، آج ڈرگ بڑھ گیا یہاں پر۔ ہمیں اس ڈرگ کے وبا کو بھی ختم کرنا ہے، ہمیں اس ڈپریشن کا چیز جو ہمارے جوانوں میں پیدا ہوا اس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ جو ہماری غریب لوگ ہوئے بیچارے اس لاک ڈاؤن کے حوالے سے، اس کو ہمیں ختم کرنا ہے۔ اس کو آگے آنے کی ضرورت ہے ہر ایک انسان کو۔ اگر ہمیں ڈرگ ختم کرنا ہے، مسجد کے اماموں کو آگے آنا، سول سوسائٹی کو آگے آنا، سیاست شخصیت کو آگے آنا۔ اگر ہمیں یہ غربت ختم کرنی ہے، میرے خیال سے اس میں بھی سول سوسائٹی، مسجد کے امام، سیاست شخصیت کو آگے آنا، یہ خودکشی کا رجحان جو ہے ختم ہو جائے گا۔ اگر ہمیں اپنے بچوں کو ڈپریشن سے باہر نکالنا ہے، ہمیں سول سوسائٹی کو، مسجد کے اماموں کو، سیاست شخصیتوں کو آگے آنا چاہے ہر ایک چیز کے لیے۔ تبھی جو آپ نے کہا ہے، جو ڈرگ کا رجحان بڑھ گیا، غربت کا رجحان بڑھ گیا، تبھی ختم ہو جائے گا۔ جب تک ہم اس کے خلاف فائٹ نہیں کریں گے، ہم آگے نہیں آئیں گے، تب تک یہ چیز ختم نہیں ہو جائے گا۔ آپ کے وسادت سے میں تمام سیاست شخصیتوں کو اپیل کرتا ہوں، ہمیں اس ڈرگ کے وبا کو ختم کرنا ہے، ہمیں اس خودکشی کو ختم کرنا ہے، ہمیں اس ڈپریشن کو ختم کرنا ہے، ہمیں اس بے روزگاری کو ختم کرنا ہے، ہمیں آگے آنا چاہیے مہربانی کر کے اس کے لیے، تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ آنے والا نسل جو کل ہوگا وہ ہمیں پھر معاف نہیں کرے گا، ہم اگر اس چیز کے لیے باہر نہیں آئے گے۔ لاسٹ میں آپ سے سوال ہے، جو ہماری جو ہے لڑکے اور لڑکیاں جو ہے اوور ایج ہوتی جا رہی ہیں، جو ہم پچھلے جو ہے پچھلے سمے سے جب سے حالات، کیونکہ ان میں کیا ہے کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور رواج جو ہمارے وہ دن بہ دن جو ہے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا ہے، کیونکہ آپ ایک ذی حضرت شہری بھی ہے، ایک سماج میں آپ کا ایک اثر بھی ہے، تو کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ بھی؟ جب کیونکہ یہ جو ہوتا ہے، جب کام ہوتا ہے، جب بزنس ہوتا ہے، تب ساری چیز کوئی پرابلم نہیں ہوتی، مگر آج کی ڈیٹ میں پچھلے کچھ سالوں سے جو ہے یہاں پر ہمارے جو کشمیر میں حالات ہے، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ جو اوور ایج جو ہے، ہمارے جو پڑھے ہیں لڑکے لڑکیاں، ہماری بہنیں ہیں یا بھائی ہیں پڑھے ہیں، کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے جیسے یہ جو رجحان یہ ختم ہو جائے گا؟ اوور ایج جو ہو رہی ہے ہماری بچیاں، کیونکہ جن کو ابھی شادی نہیں ہوئی، ایک غربت کا ایک مسئلہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ غربت کا ہے۔ اور میرے خیال سے تنگ نظریہ ہے ہمارے سماج کا، جو اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، نہیں یہ لوگ غریب ہے، میں اس کے ساتھ شادی کیوں کروں گا۔ میرے خیال سے اس تنگ نظریہ کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے آگے آنا چاہے۔ جو غریب لڑکی ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، جس کے پاس دہیج نہیں ہے، با اثر شخصیت کو اس کے لیے بھی آگے آنا چاہیے، تاکہ جو یہ رجحان ہے جو ہم نے اڈاپٹ کیا اپنے زندگی میں، جو غریب ہوگا اس کے ساتھ ہم شادی نہیں کریں گے۔ میرے خیال سے اس چیز کو ختم کرنا چاہے، تمام سیاست شخصیت کو اس کے لیے باہر آنا چاہے، محل کمیٹیوں کو باہر آنا چاہے، جو بھی ہمارے علاقے میں غریب لڑکی ہو اس کو معاونت کرنی چاہے،
اور یہ میسیج دینا چاہے ہر ایک کو, اگر کوئی لڑکی غریب ہے آپ اس کے ساتھ شادی کرو. یہ مت آپ کرائٹیریا بنا یہ غریب لڑکی ہے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا. یہ نتیجہ نکلتا ہے اس چیز سے. لڑکیاں دن بہ دن اوریج ہوتی ہے. ان اوریج لڑکیوں کا تعداد دن بہ دن بڑھتا ہے ہمارے سماج میں, ہمارے کشمیر میں. یہ سب سے بڑا ناصر ہے اس کشمیر میں. اگر یہ چیز ہم نے اڈاپٹ کیا اپنے لائف میں, آپ کے وسادت سے میں تمام سیاست شخصیتوں کو اپیل کرنا چاہتا ہوں, اس ناصر کو بھی ہم ختم کریں گے. اس کے لیے بھی ہم آگے آئیں گے. جو ہمارے غریب لڑکیاں ہو ان کی شادیاں ہونی چاہے, ان کی انگیجمنٹ ہونی چاہے, ان کے گھر بسنے چاہے. میرے خیال سے تبھی ہمارا خدا اور رسول خدا ہمیں خوش رہے گا انشاءاللہ الرحمن, اگر ہم اس چیز میں قدم اٹھائیں گے. آپ دیکھیں ہم امت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ فرمان نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم اسلام میں کسی اس چیز کو کسی جگہ نہیں دیا. آپ کہو یہ غریب ہے میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گا. جناب نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پریفرنس اگر دیا, احمد دیا کسی جگہ, وہ غریبوں کو رسول خدا نے احمد دیا. آپ یہ مت کرائٹیریا بناؤ یہ غریب ہے یہ امیر ہے. آپ اس کا کیریکٹر دیکھو, آپ اس کی شرافت دیکھو, آپ اس کا نیچر دیکھو. آپ نکاح کرو, آپ شادی کرو. یہ مت دکھائیے فرمان خدا ہے, یہ فرمان رسول خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہم اس چیز پہ عمل کرے گا ہمارا آخرت بھی آباد رہے گا, ہمارا دنیا بھی آباد رہے گا. یہ میری میسیج ہے انشاءاللہ.